نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ حضرات اکرامی، آج کا عنوان گفتگو ہے مناجات بجناب مجیب الدعوات۔ اس ذات کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں، دعا کرنی ہے، اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھنی ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ یہ سارا عنوان یہی ہے۔ اس لیے بندے کو جب بھی کوئی بھی کام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نہ تو کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی برائی سے روک سکتے ہیں سوائے خدا تعالیٰ کی توفیق ہے۔ انسان اتنی ہی نیکی کر سکتا ہے جتنا خدا تعالیٰ بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرا بندہ، فرمایا جب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، یاد رکھ لیں کہ جب فرمایا اذا سألک عبادی، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب سے مانگا کرو، گڑ گڑا کر، رو رو کر، شکستہ دل کے ساتھ، خفیہ، چھپ چھپا کر، ساری دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر، اللہ سے مانگو، وہ دے گا تمہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے اور فرمایا تکبر کرتے ہیں، ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ اور عبادت کا مغز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے کی حالتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جب ان دو حالتوں میں بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک سجدے والی حالت ہے کہ انسان جب اپنا سر اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھے اور خدا فرما دے میں اس کے سر کو بغیر قبولیت کے واپس بھیج دوں، اس نے تو اپنے جسم کا اعلیٰ ترین عضو سب سے پاس جگہ میرے سامنے جھکا دیا ہے، تو فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کو میں خالی لٹا دوں، یہ اللہ۔ اور دوسرا فرمایا جب ہاتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے نا اور خدا سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے
اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس بھیج دوں؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سب سے بڑا ہتھیار میری دعا ہے۔ دعا مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی انسان قرآن پاک میں فرمایا کسی بھی مشکل مصیبت میں ہو مجھے مانگو، مجھ سے مانگو انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہتھیار ہے، اس سے بڑا کوئی کائنات میں ہتھیار نہیں ہے۔ بندہ اللہ رب العزت سے سوال کرے، بس اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بھی، جن بھی، ساری کائنات کے اول بھی آخر بھی، جب سے یہ کائنات بنی تب سے لے کر آخر جب تک رہے گی تب تک کہ سارے انسان آ جائیں، سارے جن آ جائیں، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اور جو ان کے دل و دماغ میں آ سکتا ہے وہ مانگیں، اور جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرے۔ فرمایا یاد رکھ لو اگر سب کچھ اللہ عطا کر بھی دینا تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جتنے 7 سمندر کے پانی میں آپ سوئی ڈبوئیں اور اس کے ساتھ جو پانی واپس آتا ہے۔ فرمایا مانگو، او بھائی خدا کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس سے اس کی رحمت بھی مانگو اور اس کے غضب سے پناہ بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اسے مانگے۔ تو جب اللہ کی حمد و ثنا آپ نے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان کی، اور ان بزرگان دین کا، ان ائمہ کا بھی ذکر کیا کہ جن کے ذریعے ہدایت اور یہ نور ہم تک پہنچا ہے۔ اب آپ شروع کرنے لگے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا، دعا، جو مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ دعا فرماتے ہیں بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گنہگاریں و تو امرزگار۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں او ساری کائنات کے مالک، یا مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہ، او ساری کائنات کے بادشاہ حقیقی، مالکی یوم الدین، جو دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ جرم مارا، یا اللہ پاک ہم نے تیرے بڑے جرم کیے۔ انسان ہمیشہ ہی اللہ کا جرم کرتا رہتا ہے۔ ہم نے ابھی جو نماز پڑھی ہے نا، ہم سمجھنا ہم نے بڑی اللہ، کبھی سوچا ہے کہ ہم نے نماز میں کتنی باقی باتیں سوچی ہیں؟ یہ اس کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں ہے؟ اور بھائی ہماری نماز میں بھی ہم جرم کرتے ہیں۔ سب سے بہترین چیز نماز ہے نا، نماز میں بھی انسان سے جرم ہو جاتا ہے۔ جتنے سانس ہم لیتے ہیں یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر واجب ہے۔ کیا ہم اپنے ہر سانس پر شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو یہ جرم ہی کرتے ہیں نا۔ فرمایا انسان اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور بندے کا کمال یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار رہے، اپنے غلطیوں، اپنی خطاؤں، اپنے کمی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ تو آپ فرماتے بادشاہ جرم مارا درگزار، اے مالک الملک ہمارے جرموں سے یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہمیں پوچھنا نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خدا نے حساب لے لیا پھر وہ پھنس گیا، پھر جان بچانا مشکل ہوگی۔ بس یوں ہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب نہ ہی لے، بس وہ اپنے رحمت کے پردے یوں ہی ہم پر ڈالے رکھے
ایک بات کا وہ سوال کر دے نا، ایک بات کا، کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی نے 400 سال ایک پتھر پر بیٹھ کر اللہ کی یوں عبادت کی کہ مسلسل خدا کی عبادت کرتا رہا، صرف بس قضاء حاجت کے لیے کھانے کے لیے جاتا ہو اللہ کے بارگاہ میں۔ جب اس کو موت آئی تو اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں، میں نے رحمت کے ساتھ اس کو بخش دیا ہے، لے جاؤ اس کو جنت میں۔ تو کہنے لگا اس میں رحمت والی کون سی بات ہے 400 سال تو میں نے تیری عبادت کی ہے نا۔ تو اللہ نے پاک نے فرمایا واپس اس کو بلاؤ، اور چونکہ یہ بھی میرا بندہ اور پتھر بھی میرا بندہ ہے، اور اس نے اپنا وزن اس پتھر پر میری مخلوق پر 400 سال رکھا ہے، اب 400 سال تو وہ اس کے اوپر اس کو رات دو نا، اس پتھر کو، اس پہاڑ کو اس کے اوپر رکھو، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی عبادت کا۔ میرے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس یہ اس کا کرم ہی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا کرم ہے، آخرت میں بھی اس کا کرم مانگو، کسی بھی بات پر فخر نہ کرو۔ ہماری باتیں بھی اس قابل ہیں، بھائی ذرا غور و فکر انسان کرے، ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ زکوٰتیں، اور یہ بھی اس قابل ہیں کہ اس کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں، جس بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام کی عبادت ہے، اسرائیل علیہ السلام کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہیں، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادات ہیں۔ ان عبادات کے سامنے ہماری کسی چیز کی، یہ وہ ہیں جو ٹوٹی پھوٹیاں مذاق کرتے ہیں، تو جو کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی ہے ہماری چیز ہم جس پر کہہ سکیں کہ یہ بھی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جائے گا، عملوں سے نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں لپیٹ لے گا، میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جاؤں گا۔ اللہ ما گنہگاریم اور تو امرزگار، فرمایا یا اللہ پاک ہم گنہگار ہیں، بخشنے والی تیری ذات ہے، ہم سب گنہگار ہیں، بس تو ہی بخشنے والا ہے۔ فرمایا تو نکوکاریو ما بد کردائم، جرم بے اندازہ و بے حد کردائے، یا اللہ پاک تو نے ہمیشہ ہی ہم سے اچھا ہی کیا ہے، اچھا ہی کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، انسان چند دن کے لیے جوان ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، اپنے پاؤں کو بھی صحیح طریقے سے حرکت نہیں دے سکتا، اس کی حرکت بھی بے تکی ہوتی ہے، اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے آتے ہی اس کے ماں کی چھاتی میں دودھ اس کے لیے پلانے کے لیے ہو جاتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ انسان بعد میں دنیا میں آتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف دودھ پر انسان زندہ ہے؟ آکسیجن کون دیتا ہے اسے؟ یہ روشنی کون دیتا ہے اسے؟ ہزاروں 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 جو جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرض کریں روشنی بھی ہو، پانی بھی ہو، آکسیجن بھی ہو، سب کچھ ہو، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان نہ ہو، انسان اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ میرے بھائی، انسان کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ہمہ وقت ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں 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 اللہ کی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا، نہیں گن سکو گے۔ میری نعمتیں تمہارے شمار سے باہر ہیں۔ اللہ نے، اور یہ اچھا اس وقت ہم نے کیا کیا ہوتا ہے جی؟ چلو اب تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز تو فرض ہوتی ہے نا بلوغت کے بعد، یہ بلوغت سے پہلے جو کچھ ہم اللہ کے نعمت شمار، وہ کس کے بدلے میں ہے؟ اچھا، بلوغت کے بعد نماز بھی پڑھ لی، تو جب ہم سوئے ہوتے ہیں
تو اس وقت نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، کچھ بھی نہیں، اس وقت ہمارے سانس کا سلسلہ کیسے جاری رہتا ہے؟ اس وقت آکسیجن ہمیں مہیا کون کرتا ہے؟ اس وقت ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی رحمتیں وہ ہمیشہ ہی بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکیاں اندازے سے، حد و حساب سے باہر ہیں۔ ما بد کردہ ہے، گناہ انسان ہی کرتا ہے، کمیاں انسان کی طرف سے ہیں، خالق و مالک کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس قدر اس کی نعمتیں ہیں، اس قدر اس کی نعمتیں ہیں، یقین کیجئے اگر کبھی 60-70 سال کے بعد انسان کے جسم میں ایک کمی جب ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے یا اللہ پاک، یہ 60 سال تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا، اس نے پوچھا بھی نہیں ہے تجھے، یا اللہ اتنا میں نے تیرا کرم مجھ پر رہا ہے، اتنا تو تیرا مجھ پر کرم رہا، 60 سال تو مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا، بغیر کچھ کہے میں نے یہ زندگی گزاری ہے۔ فرمایا جرم بے اندازہ بے حد کر دے۔ انسان اگر اپنا محاسبہ کرے صحیح طریقے سے تو انسان کے گناہ ہمیشہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، ہمیشہ۔ بھائی یہ اس کا کرم ہے، یہ ہمارے نظر انداز کرتا ہے۔ اگر وہ حساب لینے پر آ جائے نا تو میں نے عرض کیا بہت مشکل ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے۔ فرمایا سال ہا در بندے اسیاں گشت آئیم، آخر از کردہ پیشے ماں گشت آئیم۔ سال ہا سال تک گناہوں کے خیال میں ہم رہے ہیں، ساری زندگی انسان جو بھی سوچتا ہے بس گناہ ہی کے کام سوچتا رہتا ہے، ہر وقت یہی سوچے ہیں، کم از کم کچھ بھی نہ۔ دنیا کی سوچ بذات خود گناہ نہیں ہے۔ اور بھائی تو نے جتنی دنیا میں رہنا اتنا تو سوچ لے، یہ دنیا میں رہنے سے زیادہ جو تیری سوچ ہے کیا کرے گا اس کو؟ کوئی سوچا ہے میں نے جہاں جانا ہے اس کے لیے میں نے کوئی تیاری کی ہے؟ سارے پروگرام صبح سے لے کر شام تک کیا بناتے رہتے ہیں، کیا غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سال ہا در بندے اسیاں گشت آئیں، کئی سالوں سال گناہوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی کاموں میں سوچتے رہتے ہیں۔ فرمایا آخر از کردہ پشیماں گشت آئیں، اور یہ بھی خوش نصیب ہے وہ آدمی جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پیچھے نظر جب دوڑاتا ہے تو انسان کو اپنی بڑی کمیاں نظر آتی ہیں، بہت کمیاں نظر آتی ہیں۔ یقین کرے انسان، اللہ اکبر، جتنا انسان پیچھے سوچے گا پڑے، اور یہ بھی خوش نصیب ہے۔ یہ میں اس انسان کی بات کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو میں نے کس حال میں اپنی زندگی گزاری، یہ اس انسان کی بات ہے جو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے، یہ ان باتوں کی نہیں ہے۔ فرمایا انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً جب انسان کی 50 سال سے زندگی اوپر چلی جائے تو پھر تو بالکل انسان کو سوچنا چاہیے نا، مجھے بھی سوچنا، ہر انسان کو، کہ ایوریج لوگوں کی زندگی تو 70-80 سال ہے، تو ظاہر بات ہے جب 50 کراس کرے گا تو پھر کتنا رہ جاتا ہے، زیادہ تو گزار لیتا ہے۔ بھائی 80 سال ہوئے تو 30 سال باقی ہیں، 70 سال ہوئے تو 20 سال باقی ہیں، اول تو ویسے ایک لمحے کا بھی خبر نہیں ہے۔ فرمایا دائمان در فسق و عصیاں ماندائم، ہم کرینے نفس و شیطان ماندائم، ہمیشہ گناہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم رہے ہیں، ہمیشہ ہی۔ ہم نے اپنا ساتھی سنگی کس کو بنایا ہے؟ دو ہی کو بناتے ہیں، یا نفس کو یا شیطان کو۔ نفس بھی انسان کا دشمن، شیطان بھی انسان کا دشمن، کیونکہ ان النفس
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اللہ پاک نے فرمایا جو نفس ہے نا یہ تمہیں گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور بہت بڑا یہ ہے۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں، میں یہاں پر ایک اشارتاً بات کرتا ہوں، انسان کی کوئی بھی حرکت نہیں ہے جو پیچھے اس کی وہ حرکت دینے والا کوئی نہ کوئی نہ ہو۔ انسان ایک مشین کی طرح چیز ہے، یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی محرک نہ ہو۔ محرک جو چیزیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز انسان کی خواہشات ہے۔ خواہشات جو انسان اپنے خواہشات پر، اور خواہشات اور شریعت دو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، یا تو انسان شریعت کے حکم پر چلے گا، تو جو شریعت کا جب حکم آتا ہے تو نفس کے خلاف ہوتے ہیں ساری۔ کوئی ایسا حکم شریعت کا نہیں ہے کہ نفس اس کو پسند کرتا ہو۔ بھائی مجھے بتاؤ، روزہ رکھنا نفس چاہتا مجھے بخار آ کے اتنا لمبا عرصہ؟ نہیں چاہتا۔ نفس کہتا ہے اس وقت بیڈ چھوڑ کر آپ ادھر آ جاؤ، اب نہیں چاہتا۔ نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، شریعت انسان کو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے۔ پھر ایک شیطان ہے اس کے ساتھ لگا ہوا، پھر دنیا بھی ہے۔ چار چیزیں ہیں جو انسان کو، انسان کے عمل پر اس کو اثر انداز ہوتی ہیں۔ یا تو انسان کا عمل کسی نہ کسی شریعت کے تابع ہوگا، یا انسان کا عمل نفس کے تابع ہوگا، یا انسان کا عمل شیطان کے تابع ہوگا، یا انسان کا عمل مخلوق، باقی جو مخلوق ہے اس کے تابع ہوگا۔ جو عمل انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے جو شریعت کے تابع ہے۔ جو نفس کے تابع عمل ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو مخلوق کے تابع عمل ہے نا یہ بھی تباہی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے مفاد کی بات کرتا ہے۔ وہ اگلے آدمی جائے جہنم میں، جدھر مرضی جائے، اس کو اپنا مفاد چاہیے۔ یہ سب ہے، یہ یوں ہی باتیں ہیں۔ میرا دوست، کوئی دوست شوش نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں مفادات ہیں، آپ کسی کے مفاد پر لگاؤ نا تھوڑی سی ذرا، میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ وہ کیسے آپ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ سب مفادات کی دنیا ہے۔ ایک منٹ اپو ایک آدمی کسی کی 50 سال 60 سال خدمت کرے نا، ایک اس کی بات نہ مان کر دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں پھر اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان پر جو مشکلات آتی ہیں نا، حقیقی سچے بھائی بہن اور جھوٹے یہ الگ ہو جاتے ہیں مشکل وقت میں۔ خاص کر کے اس زمانے میں تو رشتوں کا بھی تقدس ختم ہو گیا۔ پہلے پھر کوئی انسان خیال کرتا تھا یہ میری ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، دادا ہے، کون ہے۔ آج تو وہ شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے، مفادات کی دنیا بن گئی ہے۔ کسی کے مفاد پر، بلکہ میں کہتا ہوں اس کے مفاد کو تو آپ نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، صرف وہ آپ سے اپنے مفاد کی بات کرے اور آپ اس کے مفاد کو آپ اس کو پورا نہ کریں، پھر بھی لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے نا، بس جتنی لڑائیاں ہیں، یہ رشتہ نہیں کیا جی، یہ نہیں ہوا جی، میرا پتر فلانے جگہ نہیں منگوایا، مجھے کاروبار کار نہیں دیا، مجھے یہ نہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ مفادات کی جنگ ہے۔ کدھر ہیں رشتے؟ بھائی یہ ماں باپ کدھر ہیں؟ اولاد کدھر ہے؟ بہن بھائی کدھر ہیں؟ رشتے کدھر ہیں؟ پھر یہ تو تم تو ہوئے مال کے غلام، مفادات کے غلام، خواہشات کے غلام۔ رشتوں کا تقدس کدھر ہے؟ بہرحال فرماتے ہیں نفس و شیطان کے ہم ساتھی بنے رہتے ہیں ساری زندگی، روز و شب اندر معاصی بو دائم، غافل از امر و نواہی بو دائم۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے احکام ہیں، یا تو اوامر ہیں یا نواہی ہیں، اور فرمایا ہم ان سے غافل ہوتے ہیں، نہ یہ پتہ کہ کرنے کے کام کیا ہیں، خدا نے ہمیں کہا ہوا ہے، اور کن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ نہ کرنے والے کرتے نہیں ہیں، رکنے والوں سے رکتے نہیں ہیں، کام ایک ہی ہے۔
بس میری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، جیسے بھی ہوں، بس میرے دل کو اطمینان ہونا چاہیے، میری اندر جو آگ لگی ہوئی ہے خواہشات کی یہ بجھنی چاہیے، جیسے بھی بجھے۔ بے گناہ نہ گزشت بر ما ساعتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، ایک بھی گھڑی گناہ کے بغیر ہم نے نہیں گزاری، اور فرمایا ایک منٹ بھی دل حاضر کر کے ہم نے کوئی عبادت نہیں کی۔ اور یہ کتنی سچی بات ہے، انسان 5 منٹ نماز پڑھے، 10 منٹ پڑھے، اور بعد میں غور و فکر کرے میں نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کتنی دیر کی ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، بس اپنا محاسبہ خود ہی کر لے، خود ہی اندازہ ہو جائے گا میں نے جو نماز پڑھی ہے کتنا وقت میں نے لگایا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اور کتنا وقت میں نے لگایا ہے پوری دنیا کے سیر و سیاحت میں۔ سچی بات ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایک منٹ بھی ہم نے کبھی دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان کی حالت ہے، جو پڑھتے نہیں ہیں۔ بار در آمند بندہ بگریختہ، آب روئے خود با اسیاں ریختہ، یا اللہ پاک تیرے در کا بھاگا ہوا بندہ واپس تیرے ہی در پر آیا ہے۔ بھائی جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ بھاگو گے، انسان بھاگ جائے، بھاگ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا انسانوں اور جنوں، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں کو کراس کر کے کسی دوسری جگہ بھاگنا چاہو نا، جاؤ بھاگو، بھاگو، اول تو تم ان کے سرحد سے باہر جا ہی نہیں سکتے، چلو کسی وجہ سے چلے بھی گئے نا تو اس کی آگے کیا، کس کی حکومت ہے؟ وہاں بھی تو میری ہی ہے، کدھر جاؤ گے تم؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو نا، جاؤ بھاگو، کر لو علاج، بھاگ لو۔ فرمایا کدھر جاؤ گے؟ تم موت سے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پہاڑی کی چوٹی پر، بلندی پر مضبوط قلعے بنا لو، بڑے بڑے آرمی اراؤنڈ کھڑی کر دو، کیا موت سے تم بچ جاؤ گے؟ باقی جاؤ گے کدھر؟ کہیں نہیں بھاگ سکتا بندہ، نہ خدا کی اس حکومت سے باہر نکل سکتا ہے، نہ ٹائم سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو جب یہ اتنا بے بس ہے، کر ہی کچھ نہیں سکتا، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے چند دن کی، اس ڈھیل کو بہت بڑا انسان بلا سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو، میرے بھائی یہ ڈھیل ہے، چند دن کی بات ہے، 60-70 سال کا سارا مسئلہ ہے، کدھر جائے گا تو؟ یہ جتنے بڑے بڑے کوئی بھی جو انسان اپنے آپ کو جو بھی کسی بھی انداز سے کہتا ہے، کیا وہ موت سے بچ جاتا ہے؟ فرمایا مغفرت دارد امید از لطف تو، زاں کے خود فرمودائی لا تک نہ تو۔ فرمایا گناہوں کے ساتھ ہم نے اپنی عزت خود ہی ختم کی ہوئی ہے، اور یا اللہ پاک ہم تیری بخشش اور تیری مہربانی کے امیدوار بن کر تیرے ہی دربار میں آ گئے۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مالک تو اتنا مہربان ہے، تو اتنا مہربان ہے، تو نے خود ہی ہمیں کہا ہوا بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، واپس میرے پاس آ جانا، میں تمہیں بخش دوں گا، آ جانا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا بھاگنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، سچے دل کے ساتھ آؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آ جاؤ میرے واپس، آ جاؤ،
آؤ ایمان لا کر توبہ کر لو، تمہارے گناہ میں نیکی میں بدل دوں گا۔ اب تم نہ آؤ تو پھر یہ تمہارا قصور ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اور روح اس سینے تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو بھی بندہ اپنے گناہوں کی سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مانگ لو نا، لیکن یہ ہے نا ہاں جی تینوں پتہ ہی تھے آئے گی کیڑے ویلے۔ یہ نہ سوچو توبہ ہر وقت لازم ہے، مت سوچنا کہ میں 70 سال کا ہوں گا 80 سال کا ہوں گا توبہ۔ بھائی میرے بھائی توبہ ہر وقت ہے، ہر وقت ہے، کیوں کہ موت کا وقت کسی کو اللہ نے بتایا ہوا نہیں ہے۔ بحر الطاف تو بے پایاں بود، نا امید از رحمتت شیطان بود۔ میں تیرے رحمت اور کرم کا سمندر، اس کی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کی رحمتیں اتنی ہیں، واسعت رحمتی کل شیء، اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک فرماتا ہے میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ تو فرمایا آ جاؤ، وہ مہربان ہے۔ جتنا بھی ایک صحابی آئے آ کر عرض کیا رسول میں بڑا گنہگار ہوں، میری بخشش ہے، سرکار نے فرمایا ہاں، کہتے رہے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی، آخر کار کے میرے گناہ تو یہاں زمین سے لیکن وہ جو آسمان پر جو بادل نظر آتے ہیں وہاں تک بلند ہیں، زمین کے پر یہ جو ریت کے ذرے ان سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے جو پتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر ان کو رکھا جائے تو یہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے پھر بھی اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا پھر بھی فرما دے گا۔ بس بات ایک ہی ہے، آ جا واپس۔ تیرے گناہ زمین کے ذرے پر، زمین کے ذرے بھی تو محدود ہیں، درختوں کے پتے بھی تو محدود ہیں، بادلوں کے بھی تو کا حد ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا آ جاؤ۔ نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، رحمتت باشد شفاعت خواہ من۔ یا اللہ پاک مجھے نفس اور شیطان سے بچا اور اپنی رحمت اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ چشم دارم از گنہ پاکم کنی، پیش عظیم کے اندر لاحد خاکم کنی۔ یا اللہ پاک مجھے گناہوں سے پاک کر دے اس سے پہلے کہ میرا جسم قبر میں رکھا جائے اور یہ مٹی بن جائے۔ انسان کدھر سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، واپس کہاں جائے گا؟ مٹی میں چلا جائے گا۔ پہلے اس سے کہ انسان مٹی میں مٹی ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، معافی مانگ لے۔ فرمایا اندر آن دم کز بدن جانم بری، آل جہاں با نور ایمانم بری۔ یا اللہ پاک جس وقت میرے بدن سے میری روح باہر آ رہی ہو نا، تو یا اللہ پاک اس وقت ایک ہی دعا ہے، میرا خاتمہ ایمان کے نور پر فرمانا، ایمان کی روشنی میں ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جو انسان عمل میں کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان عمل میں نے عرض کیا یا تو عمل تابع ہوتا ہے اللہ رسول کے فرمان کے، یا انسان کا عمل تابع ہوتا ہے شیطان کے یا نفس کے یا مخلوق کے۔ تو فرمایا جس انسان کو عادت پڑ جائے نا مخلوق کی یا نفس کی یا شیطان کی، تو جب آسانی میں وہ ان کی باتیں مانتا ہے نا تو اس مشکل وقت میں بھی ان کی باتیں مانے گا۔ اور شیطان پورا جنہوں کہتے ہیں نا پنجاب پورا ٹیلا لاندہ ہے ایمان سے بندے کو محروم کرنے کی۔ فرمایا آج شیطان کی مخالفت کرو تاکہ اس وقت بھی تم نے پریکٹس ہوئی ہو کہ میں نے شیطان کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ جب دنیا میں آسانی میں تم شیطان کی باتیں مانتے ہو تو اس دن تو بڑے آرام کے ساتھ مان جاؤ گے۔ فرمایا اس لیے عمل کیوں ضروری ہے؟ عمل ایک پریکٹس ہے، جیسے فوج آرمی والے ہوتے ہیں نا ہر وقت اس کو ریڈی، مسلمان ایک آرمی کی طرح کا آدمی ہوتا ہے۔
تو ہر وقت ریڈی ہوتا ہے، شیطان سے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، لڑتا ہے۔ یہ ساری لڑائی اس وقت کے لیے ہے، اس مشکل وقت کے لیے ہے کہ میں کوئی شیطان کی بات نہیں مانوں گا، نفس کی بات نہیں مانوں گا، انسانوں کی بات نہیں مانوں گا، مخلوق کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا۔ جب انسان پریکٹس کر کر کے وہ مضبوط ہوا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیطان کا پھر کوئی وار اور کوئی حملہ انسان پر کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جب پوری زندگی انسان کا ہر حملے کو ہم کامیاب کرتے رہے تو اس وقت اور آسان ہوگا کہ انسان کے اعضاء کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، شیطان آ کے کہا یار چھوڑ تال میں تینوں پانی پلانا، لے پانی دا گلاس اے میں مردا پہ پیاسا۔ تو فرمایا چھوڑ ایمان، تو جڑا بندہ آج ٹگے پر ایمان ویچتا ہے نا، تو وہ گلاس پانی دے گلاس پر بھی ویچے گا، کیوں؟ آدمی نو عادت پئی ہوئے گی ویچن دی۔ یہ عمل اس لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کمزوریاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، انہ غفور رحیم۔